आदाब नाजरीन, बात करते हैं तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सोसाइटी, जिसे टिमरीज कहा जाता है, और इसके वाइस प्रेसिडेंट है फ़हीम कुरैशी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर शफीउल्लाह को बिठाया गया है। लेकिन टिमरीज की जो कारकर्दगी है, हम बार बार बताते आए हैं कि टिमरीज में जिस तरीके से काम होना है वैसा काम नहीं हो रहा है। जहां टिमरीज में तकर्रुरात को लेकर धांधलियों का मसला सामने आता है, कई एक मखलूआ जायदादें हैं जिस पर तकर्रुरात अब तक अमल में नहीं लाए गए हैं और कई एक जायदादों को पुर नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा टेंडर्स में घपले है, इमारतों की हालत खस्ता है, खुदकशी के वाक़यात, कत्ल के वाक़यात और सिमत ग़िज़ा के वाक़यात, ये टिमरीज में जहाँ पर तालीम दी जाती है उसका एक हिस्सा, एक सब्जेक्ट बन गया है। यानी कि खुदकशी हो जाना या कत्ल हो जाना या फिर सिमत ग़िज़ा से बच्चे मुतासिर हो जाना, ये टिमरीज के सब्जेक्ट के अंदर एक ऐड हो गया जैसा है, क्योंकि कभी भी ये चीज़ रुकने वाली नहीं हो रही और इसके खिलाफ कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं। आखिरकार टिमरीज के वाइस प्रेसिडेंट को बनाया गया है फ़हीम कुरैशी, वो कहाँ पर मौजूद हैं? टिमरीज में उनकी तलाश है, वो कभी नजर नहीं आते हैं। जहां बच्चों की सिमत ग़िज़ा का वाक़या हुआ वहां हरीश राव पहुंच गए, दीगर दूसरे ओहदेदार पहुंच गए, दूसरी पार्टी के लोग पहुंच गए, लेकिन वहां पर फ़हीम कुरैशी नजर नहीं आए। फ़हीम कुरैशी नजर आते हैं तो चीफ मिनिस्टर के साथ एयरपोर्ट पर या फिर ग्लोबल समिट कॉन्फ्रेंस में या फिर मिठी को लाने एयरपोर्ट फलकनुमा पैलेस में नजर आते हैं, और जहां पर बच्चे हॉस्पिटल में शरीक है वहां पर नजर नहीं आते। आखिर आप टिमरीज के वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे पर फायज हैं तो फिर आपकी जिम्मेदारी क्या है? अब तक आप कितने स्कूल्स का फ़हीम कुरैशी दौरा करे हैं, कितने इंफ्रास्ट्रक्चर्स में आप इजाफा करे हैं, कितनी कारकर्दगी को टिमरीज की बढ़ाए हैं? साबिक़ा में भी मौजूदा सेक्रेटरी शफीउल्लाह को ही बिठाया गया था। इनके अतराफ जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इनके अतराफ जो इनके सबऑर्डिनेट्स जो काम करते हैं, वो इनसे मिलने नहीं देते मीडिया को, इनसे दरियाफ्त करने पर जवाब देने नहीं देते। अगर इंटरव्यू करने के तौर पर भी जाते हैं, अगर इनसे कोई सवाल किया जाता है तो रोक दिया जाता है, उस सवालात को डाइवर्ट कर दिया जाता है, और फिर अगर कोई रिपोर्टर सवाल भी कर लेते हैं तो मैनेजमेंट्स को फोन करके कहते हैं कि आपके रिपोर्टर्स ने इस तरीके के सवालात कर लिया कर। मीडिया की आवाज़ को दबाने की इनके सबऑर्डिनेट्स कोशिश करते हैं। शफीउल्लाह साबिक़ा में भी थे, जब भी एक नहीं कई एक लिस्ट है हमारे पास, हम बता सकते हैं कि कितने अजला में सिमत ग़िज़ा के वाक़यात पेश आए, कितने अजला में खुदकशी के वाक़यात पेश आए। एक लंबी सारी फेहरिस्त हैं जो जनाब शफीउल्लाह की सरपरस्ती में टिमरीज चलते वक्त के वाक़यात पेश आए। अब भी वही टिमरीज के सेक्रेटरी मौजूद है और फ़हीम कुरैशी उसके वाइस प्रेसिडेंट है, लेकिन आज भी चाहे वो पैताबों की सप्लाई रहो, चिकन रहो, अंडे रहो, फर्नीचर की सप्लाई रहो, बैग्स रहें, दीगर जो भी अशिया टिमरीज में सप्लाई होते हैं, मखसूस अफराद को दिया जाता है कोठा, और फिर उनके बिल्स पेंडिंग। इल्ज़ाम नहीं है, यह हकीकत है, सच्चाई है, और बिल्स अब तक भी कई पेंडिंग पड़े हुए हैं टिमरीज के। फिर टिमरीज में मखसूस लोगों को ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं मनमानी कीमतों पर। करोड़ों रुपया टिमरीज का इस तरीके से खर्च किया जा रहा है जो अवाम का, माइनॉरिटी का बजट है। लिहाजा मौजूदा सेक्रेटरी और मौजूदा वाइस प्रेसिडेंट शक के दायरे में है, और जितने टिमरीज में जो काम होने थे उस तरीके से काम नहीं हो रहे। और दूसरी बात, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ टिमरीज जनाब फ़हीम कुरैशी टिमरीज से ज्यादा सीएम के रियल एस्टेट कारोबार में नजर आते हैं। हम कुछ तस्वीर आपको बताएंगे कि फ़हीम कुरैशी इस वक्त चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का शैडो बने हुए हैं, यानी कि जहां पर आपको चीफ मिनिस्टर आएंगे उनके साथ आपको ये शैडो नजर आएगा, या फिर जहां चीफ मिनिस्टर नहीं रहते
جب وہاں پر فہیم قریشی موجود رہتے ہیں. تو آخر کیا یہ مشیر ہیں انآفیشل؟ پھر یہ کیا چیف منسٹر کے ورکنگ چیف منسٹر ہے؟ یہ جیسا سابقہ میں بڑے بڑے حکمرانوں کے کئی ایک چہرے ہوئے تھے. صدام حسین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے 11 ان کے ہم شکل تھے. اسی طریقے سے ہٹلر کے بارے میں تھا، جارج بش کے بارے میں بھی کہا جاتا تھا، لیبیا کے بادشاہ قذافی کے بارے میں جانا جاتا تھا، ہٹلر کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کے کئی ایک ملتے جلتے چہرے ہیں جو یہ موجود نہیں ہوتے، ان کی جگہ پر وہ جاتے ہیں. اور مشہور افغانستان کے اسامہ بن لادن کے بھی کئی ایک چہرے تھے. حقیقت میں اصلی کون ہے کبھی پہچانا نہیں جاتا تھا. تو ویسے ہی لگ رہا ہے کہ ریونت ریڈی جہاں جہاں ہے وہاں فہیم قریشی ہے، اور جہاں ریونت ریڈی نہیں ہے وہاں پر فہیم قریشی. ایک فلم شاہ رخ خان کا آیا تھا جس میں رئیس نام سے فلم آیا تھا، جس میں رئیس کا رول شاہ رخ خان نے کیا تھا، اور وہ سی ایم کا رائٹ ہینڈ تھا. سارے کام جو غیر طریقے کے ہوتے ہیں وہ سی ایم کے رئیس کیا کرتے تھے. تو یہ کیا تلنگانہ کے رئیس بنے ہوئے ہیں چیف منسٹر ریونت ریڈی کے؟ ریئل اسٹیٹ کا کاروبار ہو یا پھر کسی کے ساتھ کوارڈینیشن کرا کے سی ایم کو ملا دینا، یا جیسے مسی جیسے لوگوں کو بلا لینا، یا سلمان خان کو پھر حیدرآباد میں انوائٹ کر کے کروڑا روپے کے اراضیات ان کے دلانا اور کروڑا روپے کا انویسٹمنٹ کی بات کرنا. میڈیٹیٹر بنے ہوئے ہیں یہ تلنگانہ کے رئیس بنے ہوئے ہیں. ان کا کام ٹمریز دیکھنے کا نہیں ہے بلکہ چیف منسٹر کے تمام وہ کام کرنا ہے جو چیف منسٹر خود بطور سی ایم اپنے چہرے سے نہیں کر سکتے. وہ کام فہیم قریشی کر رہے ہیں اپنے ایک مخصوص گروپ کو لے کر، اپنی ایک ٹیم کو لے کر. لیکن جہاں ٹمریز کا معاملہ آتا ہے وہاں پر حالت انتہائی خراب ہے ٹمریز کی. اسٹاف کی کمی کے بعد اقلیتی اسکول اور جونیئر کالجز میں کام کی کارکردگی انتہائی خراب ہو چکی ہے. بہتر نگہداشت میں کمی ہے، اور جو سپلائی ہوتی ہے وہ انتہائی ناقص قسم کی کوالٹی کے جو غذا سپلائی کیے جا رہے ہیں. فرنیچر کا وہی حساب ہے. اور اقامتی اسکولز میں حالیہ دنوں میں سمت غذا سے جو واقعات پیش آ رہے ہیں اس کے بھی یہی حالات ہے. اس کے علاوہ مضامین کے جونیئر لیکچرز دستیاب نہیں ہیں. زولوجی، اردو، تیلگو، فزکس اور میتھمیٹکس جیسے سبجیکٹس کے ٹیچرز موجود نہیں ہیں. ووکیشنل کورسز میں بھی ٹیچنگ اسٹاف کی تعداد ایک دم ناکار کے برابر ہے. اسکول سطح پر بایو سائنس، انگلش، تیلگو جیسے مضامین کے لیے ٹیچنگ پوسٹ خالی پڑے ہوئے ہیں. نان ٹیچنگ جائیدادوں میں فزیکل ڈائریکٹر نہیں ہے، خالی پڑے ہوئے. گزشتہ 3 برسوں میں کئی اداروں میں وارڈن، لائبریرین اور اسٹاف نرسز کے تقررات نہیں کیے گئے. بتایا جاتا ہے کہ گزشتہ 1 سال میں سمت غذا کے واقعات کی اہم وجہ اسٹاف کی کمی ہے، اور غیر کارگرد اسٹاف جو ان تمام ذمہ داریوں کو پورا کر رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ واقعات پیش آ رہے ہیں. یعنی کہ یہ تمام رپورٹ جب دیکھا گیا تو اتنے سارے خامیاں اس ٹمریز ادارے میں موجود ہے، اور اس کے وائس پریزیڈنٹ ہے فہیم قریشی اور سیکرٹری ہے شفیع اللہ. یعنی کہ یہ دونوں کی منمانی، یہ دونوں کی ڈکٹیٹرشپ، اور ان کے اطراف ان کے انڈر میں کام کرنے والا اسٹاف ٹمریز کی یہ حالت بنا کے رکھ دیا ہے. تقررات کے معاملے میں بھی کئی ایک اطلاعات آ رہی ہے. منمانی طریقے سے ٹمریز کو چلایا جا رہا ہے. آخر کب تک اسی طریقے کی ریونت ریڈی حکومت میں ٹمریز اور چند افراد کی انانیت چلتی رہے گی؟ اگر فہیم قریشی کو اپنے ساتھ بطور شیڈو، بطور رئیس اگر چیف منسٹر کو رکھنا ہے تو ٹمریز کی ذمہ داری سے انہیں سبکدوش کر دے. ٹمریز کی ذمہ داری کسی سنجیدہ تعلیم یافتہ شخص اور جو تعلیم محکمے سے تعلق رکھنے والے شخص کو دینا چاہیے، اور جو سیکرٹری ہیں انہیں بھی دوسرے محکمے میں بھیجنا چاہیے، کیونکہ ٹمریز میں انہیں سالوں سال گزر گئے ہیں، اور جو شخص ایک ہی عہدے پر
سالوں سال جب کام کرتا ہے تو اس کی ذہنیت، اس کی سوچ نیرو ہو جاتی ہے اور وہ اپنے ہی حساب سے کام کرنا چاہتا ہے اور اپنے ہی سوچ کو صحیح کہتا ہے، اپنے فیصلے کو صحیح کہتا ہے، دوسروں کا فیصلہ نہیں مانتا۔ جب عہدے سے ہٹ جاتے ہیں، کرسی سے ہٹ جاتے ہیں، تو جب انہیں احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا کام کیا اور ان کے سارے رپورٹس سامنے آتے ہیں کہ کتنے گھپلے ہوئے، کتنے دھاندلیاں ہوئے۔ بہرحال ٹم ریز کی ساری رپورٹس کھل کر سامنے آ رہی ہے۔ چیف منسٹر کو چاہیے کہ فوری طور پر اس ٹم ریز ادارے کے بارے میں اس کے سارے مینجمنٹ سسٹم کو بدلنے کی ضرورت ہے، موجودہ اسٹاف کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، جبھی ٹم ریز کی شبیہ صحیح ہو سکتی ہے اور بچوں کی زندگیوں جان لیوا حرکتیں ہو رہی ہے، ان کی تعلیم کے حساب سے ان کی سمت غذا کو لے کر تمام کو روکنا بے انتہا ضروری ہے۔ ٹم ریز کے بارے میں تفصیلات اس کے اور اتنے خامیوں کی نیوز بتانے پر فہیم قریشی ہوئے ناراض اور انہوں نے پریس کانفرنس کے ذریعے اخبار شائع ہونے والے یا پھر نیوز بتانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا انتباہ دیا، جبکہ انہیں چاہیے تھا کہ اس کی تردید کرتے اور جو بھی خامیاں ہو رہی ہیں ٹم ریز میں اس کے خلاف جو نیوز آ رہی ہے اس کی وضاحت کرتے، لیکن ایسا نہیں کر کے انہوں نے صحافت کو دھمکانے کی کوشش کی ہے اور حقائق نہ بتانے کے لیے مشورے دیے جا رہے ہیں۔ اگر حقائق بتائے جائیں گے تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی اور سخت سے سخت ان کے خلاف ایکشن لینے کا انہوں نے کھلے طور پر صحافت کو دھمکایا ہے۔ یعنی کہ فہیم قریشی اب صحافت کو اپنے حساب سے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بیان ان کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ صحافت کے اوپر اپنی ذمہ اور اپنی حکمرانی چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صحافت پر، اردو صحافت کو فہیم قریشی کی کھلی دھمکی۔ سیاسی جو بھی آپ کا مفاد ہو پر کمیونٹی کو اس پہ ڈسٹریکٹ کر کے کمیونٹی کا نقصان نہیں کرنا ہوتا ہے۔ یہ بات بہت ہی ترجیح دیتے ہوئے سمجھنا چاہتا ہوں۔